پر محمد و اہل بیت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب السماوات والارض، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المصدق والمصطفى الامجد والمحمود الاحمد ابی القاسم محمد وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد، وهو أصدق القائلين وقوله الحق، إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة سرا۔ قبلہ حسنین قاسمی صاحب کے سیر سرپرستی تربیت پانے والے صاحبان ایمان سے ملاقات بھی اور دو چار دین کی باتیں بھی کرنے کا موقع اور سعادت بھی۔ جو آپ لوگ ہیں وہ بہت سارے ہمارے بہت فاضل دنیا سے چلے گئے، تو وہ پڑھ رہے تھے تو آگے مجمع پریشان سناٹا ایسے اس نے کیا پنجابی میں وہ پڑھتے تھے تو تقوی دے میناروں، میں کہاں چلا جاؤں، نہ آپ داد دیتے نہ اپنے آپ دیتے، تو مہربانی کر کے کچھ سبحان اللہ ماشاء اللہ کہنا ہے، اس لیے کہ کچھ آپ بولیں گے کچھ میں بولوں گا تو ہمارا جو مدعا ہے وہ جو پورا ہوگا۔ جس سورہ توبہ کی جس آیہ مجیدہ کے ایک جز کا میں نے انتخاب کیا ہے، اس میں اللہ نے خطاب کیا ہے مومنین سے۔ کن سے خطاب کیا؟ ہاں ایسے ایسے میں پوچھتا رہوں گا آپ بتاتے رہیں گے۔ اور مومنین سے مراد جب بھی کسی سے پوچھا جاتا ہے جی مومن کون ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں جی وہ ہم ہوتے ہیں۔ تو یعنی اس آیہ میں بھی ہم سے مراد خطاب بھی ہمارے ساتھ ہے، یعنی دوسرا اس کا ترجمہ علی کے شیعو اللہ تم سے تجارت کرنا چاہتا ہے، اللہ علی کے شیعوں سے تجارت کرنا چاہتا ہے۔ میرا رب کہتا ہے علی سے تجارت کے گر سیکھ لو اور اللہ سے تجارت کر لو۔ یہ سمجھ آئیے نا، تجارت کے گر علی سکھائیں گے، کرنی نہ بسی ہے، اس لیے کہ کاروبار بندے کا اور بندے کے رب کا ہے، درمیان میں گر سکھانے کے لیے اللہ نے محمد و آل محمد کو بھیجا ہے۔ کرنی ہے تجارت، اللہ کہتا ہے دو چیزیں تمہارے پاس ہیں اور ایک چیز میرے پاس ہے، میرے والی چیز تم لے لو اور اپنی دونوں چیزیں مجھے بدلے میں دے دو، سودا ہو جائے گا۔
اللہ کہتا ہے میرے ساتھ اپنے نفسوں کو بھی بیچ دو، یعنی اپنی جانوں کو بھی بیچ دو اور اپنے مالوں کو بھی بیچ دو اور اس کے بدلے میں جنت لے لو۔ کوئی سمجھ آئیے اللہ؟ تو علی مسجد والوں سمجھ آئے؟ اللہ کہتا ہے مال بھی مجھے دے دو، اپنی جانیں بھی مجھے دے دو، اس کے بدلے جنت لے دو۔ یہی قبلہ ترجمہ سنتا ہے۔ کوئی اس میں ہے کوئی ایسا مسئلہ، کوئی وہام جو سمجھ نہ آ رہا؟ بھئی جو بندہ اللہ کو جان اور مال دے دے گا وہ جنت لے لے گا، جو نہیں دے گا نہیں لے گا۔ معاملہ کھلا ہے۔ اگر ہم میں سے کوئی اللہ سے تجارت کرنا چاہتا ہے، اللہ تجارت ہی صرف علی والوں سے کرنا چاہتا ہے۔ دوسروں کے نہ مال کی اللہ کو ضرورت ہے، نہ دوسروں کی جان کی ضرورت ہے۔ اس لیے کہ جو بے قیمت ہو وہ اللہ خریدتا ہی نہیں۔ مومنوں کی جان بھی قیمتی ہے، مومنوں کا مال بھی قیمتی ہے۔ کہتے پھر او مومنوں اللہ سے تجارت کر لو، اپنا مال بھی بیچ دو، اپنی جان بھی بیچ دو اور جنت۔ کیا موڈ ہے علی مسجد والوں؟ جنت لینا چاہتے ہو یا نہیں؟ اللہ جان مانگے گا تو دے دو؟ نہیں۔ مال مانگو گے تو دے دو گے؟ نہیں۔ خدا کہ میں جانتا ہوں میرا بھی کام یہی ہے، میرا شعبہ بھی یہی ہے، یہ بھی نمازیں پڑھنے کے باوجود جب مولوی کہتے ہیں نا زکوٰۃ دے دو، ایک سانس اوپر ایک نیچے۔ مولانا صاحب کہتے ہیں کہ نماز پڑھتے ہو خمس دے دو، خمس کے بغیر نماز نہیں ہوتی، ایک سانس اوپر ایک نیچے۔ بھئی جب جنت لینا چاہتے ہو تو سانسیں اٹکی ہوئی کیوں ہے؟ کوئی سمجھ آئیے میری بات؟ بھئی میں ایسی ہی تقریر کرتا ہوں، مجھے یہ جو ہے نا مفت کی جنت والا معاملہ نہ مجھے آتا ہے نہ میں دیتا ہوں، نہ دینے دوں گا۔ اللہ کہتے ہیں تجارت کر علی کا شیعہ تجارت، دے مجھے جو میں نے تجھے دیا۔ پہلے تو یہ عقیدہ ہم درست کریں، یہ مال دیا کس نے؟ یہ جان دی کس نے؟ کہتے ہیں جان بھی اللہ نے دی ہے، مال بھی اللہ نے دی ہے، پھر بخیل کیوں بنتا ہے؟ اگر سخی نے دے کے مانگ لیے پریشان کیوں ہے؟ یہ تو اس کی کرم نوازی ہے کہ اس نے دے کے کچھ سے مفت میں نہیں مانگی، کہا دی میں نے ہے، مانگ بھی میں رہا ہوں، اور یہ میری کرم نوازی ہے کہ اپنی دی ہوئی چیزوں کے بدلے میں تجھے جنت بھی دے رہا ہوں۔ پھر بھی تو پریشان کھڑا ہے، پھر بھی پریشان ہے، نہ جنت دے رہا ہے، سودا کر رہا ہے، کاروبار۔ مکہ کی سرزمین میں مجھے ایک بندہ نظر آتا ہے خدا کی قسم، جس نے اللہ سے سودا کیا ہے مکہ میں۔ کوئی بہت بڑے قد کا بندہ نہیں تھا، کچھ نامور شخصیت بھی نہیں تھی، مکے کا ایک عام سا بندہ، کسی قریشی کا غلام تھا، رنگ بھی اس کا کالا تھا، زبان بھی اس کی توتلی تھی، ہاں یہ تھا کہ من میں عشق مصطفیٰ تھا۔ کون تو گئے ہوں گے کہ وہ کون ہے جس کی زبان توتلی ہے، جس کا رنگ کالا ہے؟ دوستو اس کا رنگ کالا تھا، اس کا دل کالا نہیں تھا، اس لیے کہ جس دل میں محمد و آل محمد کی محبت آ جائے وہ دل کالا رہتا ہی نہیں، یہ منور کر دیتی ہے، یہ ذاتیں ان دلوں کو منور کر دیتی ہیں۔ تو اس کا نام تاریخ نے بلال رکھا ہے، بلال لکھا ہے اس کا نام تاریخ میں، توتلی زبان والے نے عشق مصطفیٰ میں مکہ کی سرزمین میں بڑے بڑے قریشیوں کے سامنے کہہ دیا لا الہ الا اللہ۔ کیا کہہ دیا بھائی؟ کہتے ہیں بڑا ثواب ہوتا ہے لا الہ الا اللہ، ذرا مل کے پڑھتے ہیں، کیا کہہ دیا؟ لا الہ۔ اوپن چونکہ آواز نہیں، ورنہ میں کہتا ہوں ذرا اونچی آواز سے کہو، دوسرا مشاکے کے شیعہ اللہ نبی نہیں مانتے۔ بلال نے کہہ دیا لا الہ الا اللہ،
بھئی یہ بلال کا کلمہ عام کلمہ نہیں تھا، نہ یہ کسی قریشی کا کلمہ تھا، نہ کسی یہ ہاشمی کا کلمہ تھا، یہ ایک نوکر کا کلمہ تھا، یہ ایک کمی کا کلمہ تھا، ایک چھوٹے بندے کا کلمہ تھا۔ چودھریوں نے سر جوڑے، کہا ہمارے غلام ہمارے سامنے وہ کلمہ پڑھے جو وارہ لکھا تھا۔ اللہ اللہ موسیٰ بڑے 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 لوگ اتنے رہتے ہیں بھئی چودھریوں نے وارہ کھاندا ہے، ماڑا بندہ او کام کرے جڑا چودھری نو چنگا نہ لگدا ہوے، وارہ کھاتا ہے یا اللہ موسیٰ کی سر نہیں نہ وارہ کھاتا۔ تو قریشیوں نے کہا یار سوچو کچھ، یہ ہمارا غلام ہو کے توتلی زبان والا ہمارے سامنے کہے لا الہ الا اللہ، نہیں وارہ کھاتا۔ کہا کیا کریں؟ کہا نشان عبرت بناؤ اسے تاکہ آئندہ کسی غلام کو جرأت نہ ہو۔ بلال کو پکڑ لیا۔ توجہ چاہتا ہوں لالا موسیٰ والو، ایک مار کھانے والا ہے پورا مکہ مارنے، سودا ہو رہا ہے، سودا ہو رہا ہے، کاروبار ہو رہا ہے اللہ سے، ایک مار کھانے والا پورا مکہ مارنے والا۔ جب مارنے والے تھک گئے نا، مارنے والے مار مار کے تھک گئے اور کہ رہا بلال چھوڑ دے لا الہ الا اللہ۔ عاشق نے نظریں اٹھائیں، قریشیوں کے چہروں پہ گاڑ کے کہا قریشیوں سنو، سانسوں کی لڑی تو ٹوٹ سکتی ہے، لا الہ الا اللہ بغیر تو نہیں۔ یہ جو مولانا صاحب بیان ہوتے ہیں یا ہمارے جیسے یہ مسکین لوگ ہیں، ان آگے نعرہ بھی لگ جائے تو بڑی گل ہوتی ہے، ورنہ سبحان اللہ کوئی عوامی بندہ ہوتا جناب وہ بہر ہوتا تو نعرے اندر لگنے شروع ہوتا ہے۔ یہ بھی ایک کمال ہے۔ تو بہرحال آپ نے ہم علی علی کرنے والے لوگ ہیں، ہمارے دل میں بھی علی ہے، ہماری سانسوں میں علی ہے، ہماری سماعتوں میں بھی علی ہے، اس لیے ہماری مجلس ذکر علی اور نعرہ علی کے بغیر سجدی ہی نہیں۔ تو کہا سانسوں کی لڑی ٹوٹ سکتی ہے، لا الہ الا اللہ کا ورد، ذرا بولو لا الہ الا اللہ کا ورد نہیں چھوٹ سکتا۔ قریشیوں نے تعجب سے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا او بلال، اتنی مار کھانے کے بعد تو جو کہتا ہے میں پڑھوں گا لا الہ الا اللہ، اللہ دیکھا ہے؟ اللہ دیکھا ہے؟ بے توجہ چاہتا ہوں میری طرف دیکھیں، اللہ دیکھا ہے تم نے؟ کیا جواب دینا چاہیے؟ بھئی آپ ہی تو لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں نا، آپ نے دیکھا ہے؟ تو جیسے آپ نے نہیں دیکھا اس نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ کہا نہیں میں نے اللہ تو دیکھا تو نہیں ہے۔ اچھا کوئی مصطفیٰ نے تجھے کوئی یقین دہانی کرائی ہو آج نہیں تو قیامت والے دن اللہ کرسی پہ بیٹھا ہوگا، بلال تو سامنے دیکھے گا، کوئی ایسا تیرا عقیدہ؟ کہا میرا ایسا بھی عقیدہ نہیں۔ قریشیوں کو توجہ چاہتا ہوں، میری تقریر کی سب سے پیاری بات ہے، قریشیوں نے کہا بلال جب تو نے اللہ دیکھا نہیں ہے، اللہ دیکھے گا بھی نہیں، تو پھر اس یقین سے تو کیوں پڑھتا ہے لا الہ الا اللہ؟ تو بلال نے کہا قریشیوں میرے یقین کو مصطفیٰ کہتے ہیں، میرے یقین کو ذرا بولو میرے یقین کو، میرے یقین کو بلال دیکھے یا نہ دیکھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ جب مصطفیٰ نے کہہ دیا وہ ہے تو پھر وہ ہے۔ تعجب ہے مسلمان کی عقل پہ، جو مصطفیٰ نے خدا دکھایا نہیں ہے، مصطفیٰ کے کہنے پہ اس خدا کو تو مان رہا ہے جس کا بازو پکڑ کے دکھایا، اس کی ولایت سے انکار کرتا ہے، اس کی ولایت سے انکار ہوگا۔ بھئی اگر مصطفیٰ کے کہنے پہ خدا ماننا ہے جو دیکھا بھی نہیں ہے تو پھر مرتضیٰ کو بھی مان، وہ تو دکھا رہا ہے تجھے کہ یہ ہے مولا تمہارا۔ لیکن نہیں ماننا۔
بھئی یہ بلال نے مکہ کی سرزمین میں سودا کیا ہے. ایک اور عاشق ہے اس نے مکہ کی سرزمین میں سودا کیا. میں کاروبار بتا رہا ہوں, کاروبار جنہوں نے کاروبار کیا. میں سیالکوٹ سے آیا ہوں, کاروباری شہر سے. میں نے کہا چلتا ہوں, کوئی لالا موسیٰ والا کو بھی کاروباری کورس سکھاتا ہوں. اس عاشق کا جس نے اللہ سے تجارت کی, اس عاشق کا نام ہے علی ابن ابی طالب. اب تو سمجھ آئیے. بلایا, علی میں نے آج رات مکہ چھوڑنا ہے, میں نے آج رات مکہ چھوڑنا ہے. کیوں؟ میرے بستر پہ خطرہ ہے. مکے والوں نے پلانے کر لیے, انہوں نے رات اس بستر پہ حملہ کرنا ہے. مجھے آرڈر آ گیا ہے, میں نے اس بستر کو چھوڑنا ہے. کوئی مسئلہ نہیں, آپ چھوڑ کے چلے جائیں. کہا نہیں, یہ بھی حکم ہے اس بستر پہ کسی کو سلانا. بے توجہ چاہتا ہوں تجارت. علی سلانا بھی اسے, ہر بندہ اس بستر پہ نہیں سلا سکتا. سلانا بھی اسے ہے جو میری شبیہ بن سکے. ہر بندہ نہیں بستر مصطفیٰ پہ سو سکتا, وہ سوئے گا جو میری شبیہ بن سکے. خدا کی قسم علی مصطفیٰ کی ایسی شبیہ بنا کہ پوری رات میں مکے والے پہچان ہی نہیں سکے مصطفیٰ سویا یا مرتضیٰ سویا. پہچان مکے والے پہچان ہی نہیں سکے کہ مصطفیٰ سویا ہے یا مرتضیٰ سویا ہے. اور پھر وہ سو گیا جس کی سونا عادت نہ تھی. کون سو گیا؟ جس کی سونا. کسی نے پوچھا تھا علی ابن ابی طالب, جب بستر موت ہو بندے کو نیند نہیں آتی تو سو کیسے گیا؟ تو آمنہ کے لال علی ابن ابی طالب نے کہا میرے یقین کو مصطفیٰ کہتے ہیں, میرے یقین کو مصطفیٰ کہتے. جب مصطفیٰ نے کہہ دیا تھا علی یہ کل امانتیں دے کے میرے پاس آ جانا, علی فرماتے ملک الموت کو موت آ سکتی, علی کو موت نہیں آ سکتی. اس لیے کہ مصطفیٰ نے کہا کل تو میرے پاس آ جانا. مصطفیٰ جسے حیات کی نوید سنا دے اسے موت نہیں آیا. وہ سو گیا جس کی سونا عادت نہ تھی. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں اس سوئے ہوئے کو اس نے دیکھا جو نہیں سوتا. اور علی نے یہ بھی مسئلہ حل کر دیا. یہ جو نعرے لگ رہے ہیں نا علی رب علی رب, علی نے سو کے بتایا جو سوتا ہے وہ رب نہیں ہوتا. ہاں اس نے دیکھا جو نہیں سوتا. علامہ اظہر حسن زیدی صاحب فرماتے ہیں اس نے اس سے کلام کیا سونے والے سے. وہ سونے والے اپنا سونا بیچے گا, سونے والے اپنا سونا بیچے گا. اس نے کہا خریدار کون ہے, پتہ تو چلے بیچنا کس کے سامنے ہے. کہا تیرا رب تیرا خریدار ہے تیرے سونے کا, بیچے گا. کہا مالک اگر تو خریدار ہے تو بیچوں گا. اچھا علی بتا اپنے سونے کی قیمت کیا لے گا؟ آواز علی آئی خالق تیری مرضی, خالق تیری مرضی. یہی سودا ہو گیا. اللہ نے اپنی مرضیاں علی کو دے دی, علی نے اپنی مرضیاں اللہ کو دے دی, اور یہ اللہ سے وعدہ ہو گیا. اور مالک نے کہہ دیا علی تیری مرضی ہے, جسے چاہے جنت دے, جسے چاہتا ہے جہنم. اب تیری تجارت. وہ سو گیا جس کی سونا عادت نہ تھی. اچھا اگر علی کی عادت نہیں تو پھر علی کرتے کیا تھے؟ بھائی خدا کی قسم علی اپنی راتوں کو سجدوں کے ساتھ سجاتے تھے. علی اپنی راتوں کو ایسے سجدوں کے ساتھ سجاتے تھے جیسے رب رات کو تاروں سے سجاتا ہے.
سجدے پہ سجدہ سجدے پہ سجدہ کرتے کرتے تیرا امام رات بتا دیتا. جب سورج کا صبح کا سورج طلوع ہوتا تیرا امام سورج کو دیکھ کے کہتا سورج گواہ رہنا علی نے تجھے ہمیشہ طلوع ہوتے دیکھا ہے, تو نے علی کو سوتے. آج کون سا دن گزرا, کون سا دن تھا؟ ہفتے کا دن. رات کون سی ہے؟ اتوار کی. صبح کون سا دن ہے؟ اتوار کا. ماشاءاللہ مجھے آپ لوگوں کا پتہ نہیں کہ ماشاءاللہ سیال کوٹ کا شیعہ اتوار کو 11 بجے اٹھتا ہے. کتنے بجے؟ ذرا بولو کتنے بجے؟ 11 بجے اٹھ کے سین میں کھڑا ہو کے انگڑائی لے کے کہتا ہے یا علی ہم تو تیرے ہیں, جہنم کے لیے اور بتیرے ہیں. مجھے یہ بتا یہ جو 11 بجے اٹھ رہا ہے یہ علی کا شیعہ ہے؟ ہاں یہ کون ہے؟ یہ علی کا شیعہ ہے. آیا یہ علی کا شیعہ ہے؟ نہیں دوستو, علی کا شیعہ وہ نہیں ہے جسے سورج بیدار کرے. علی کا شیعہ وہ ہے جس کے سجدوں کو دیکھ کے سورج بیدار. دوسری ہجری میں قبلہ تبدیل ہوتا ہے, دوسری ہجری میں قبلہ تبدیل ہوتا ہے. ہجری میں قبلہ صاحب جانتے ہیں مسجد مدینہ میں 13 سال مکے میں آمنہ کے لال رہے, کعبہ کو سجدہ نہیں کیا. قبلہ اول کی طرف نماز ہوتی تھی آمنہ کے لال کی. دوسری ہجری مدینہ آ گئے, سجدہ قبلہ اول کو. ظہر کی نماز اس مسجد میں پڑھا رہے جسے اس وقت مسجد ذو قبلہ تین کہتے ہیں. دو قبلوں والی ظہر کی نماز آمنہ کا لال پڑھا رہے ہیں. اصحابہ ابتدا میں ہیں, جماعت کے ساتھ جماعت ہو رہی ہے. رکوع کی حالت میں حکم آیا میرا حبیب قبلہ تبدیل کر. توجہ چاہتا ہوں لالا مصطفیٰ, توجہ. کس حالت میں؟ ذرا بولو. رکوع کی حالت میں زہرا کا بابا ہے, مالک کا حکم آ گیا میرا حبیب قبلہ تبدیل کر. سوال ہے میرا سارے بیدار مجمع سے, کیا مصطفیٰ کو اتنا اختیار اللہ دیتا ہے کہ یہ نماز باقی اس قبلہ میں پڑھ لے اور باقی نماز دوسرے قبلے کی طرف؟ تو جس دین میں اللہ نے مصطفیٰ کو اتنا اختیار نہیں دیا, شیعو تمہیں کس نے اختیار دے دیا؟ کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھنی چاہیے, کوئی کہتا ہے نماز ایسے پڑھنی چاہیے. مجھے کس نے اختیار دے دیا؟ وہ جس دین میں اختیار مصطفیٰ کو نہیں ہے اس میں عام بندوں کو کیسے یہ پڑھنا چاہیے اور یہ نہیں پڑھنا چاہیے؟ وعدہ کر دیا, فیصلہ کر لیا, سلو کما رہے تو مونی وسلی. نماز بنانی نہیں ہے, نماز پڑھنی ہے, اور نماز ایسے پڑھنی ہے جیسے زہرا کا بابا پڑھ گیا. بنانی اونچا بولو, پریشان ہو گئے. نماز بنانی پڑھنی ہے. اور خدا کی قسم قبلہ صاحب کی موجودگی میں کہہ رہا ہوں زہرا کے بابا نے بھی یہ نماز بنائی نہیں, اللہ نے بھیجی ہے یہ نماز. اللہ نے نماز بھی اللہ نے بھیجی, اوقات بھی اللہ نے بھیجے, ترتیب بھی اللہ نے بھیجی. بھیجنے والا وہ ہے, پڑھنے والا یہ ہے. یہ پڑھنے والا ہے, یہ پڑھ کے بتانے والا ہے, بنانے والا نہیں. تو جس دین کے بنانے کا اختیار مصطفیٰ کو نہیں, سمجھ نہیں ہے کتنی لوگوں میں جرت پیدا ہو گئی کہ وہ آج نمازیں بناتے پھر رہے ہیں چینوں کی. کوئی گل کڑوی تو نہیں زیادہ تو جو میں نہیں کرنی مسجد بہ کے دیکھیں کرنی ہے, پھر صلوات پڑھ دیں. حالت رکوع میں حکم ہوا میرا حبیب قبلہ تبدیل کر. توجہ حاضر, اللہ کے نبی نے حالت رکوع میں یو ٹرن لیا. آج کل تو یہ میں نے کہنے یو ٹرن لے لینا, جی ٹی روڈ سے یو ٹرن لے لینا.
وہی یو ٹرن یہاں آمنہ کے لال نے بھی دیا۔ اب اللہ کا نبی حالت رکوع میں چل بھی رہا ہے، سبحان ربی العظیم کی تسبیح بھی جاری ہے، صفوں کو برا کراس بھی کر رہا ہے۔ دوستو منظرہ دیکھنا، مسجد میں آگے آگے رکوع کی حالت میں مصطفیٰ چل رہے تھے، پیچھے پیچھے مرتضیٰ چل رہے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، آگے آگے مصطفیٰ چل رہے ہیں، پیچھے پیچھے مرتضیٰ چل رہے ہیں۔ جب نماز کامل کی، پلٹ کے علی کی طرف دیکھا، وہ علی میں نے تو اس لیے قبلہ تبدیل کیا کہ میرے اوپر وہی آئی تھی، تیرے اوپر تو نہیں آئی تھی، میرے اوپر تو وہی آئی تھی، میں نے تو اس لیے قبلہ تبدیل کیا۔ لالا موسیٰ والو اپنے مولا کا جواب سننا، میں نے تو اس لیے قبلہ تبدیل کیا کہ میرے اوپر وہی آئی تھی، علی تیرے اوپر تو وہی نہیں آئی تھی، تو نے کیسے قبلہ تبدیل کیا؟ چہرہ مصطفیٰ کی طرف دیکھ کے کہتے ہیں آقا پوری کائنات کے قبلے کو کعبہ کہتے ہیں، علی کے قبلے کو مصطفیٰ کہتے ہیں۔ نعرہ حیدری، پوری کائنات کے قبلے کو کعبہ کہتے ہیں اور علی کے قبلے کو آقا جدھر جدھر تو پھرتا جائے گا ادھر ادھر علی پھرتا جائے گا۔ ہم بھی ایک وعدہ کرتے ہیں مولا سے، مولا جدھر جدھر تو پھرتا جائے گا ادھر ادھر ہم پھرتے جائیں گے۔ یہ ہے تجارت، یہ ہے تجارت، اپنے مولا سے وعدہ کرو، اے علی جدھر جدھر تو پھرتا جائے گا ادھر ادھر ہم پھرتے جائیں گے۔ تو پھر مسجد کے مؤذن کو ذرا سمجھاؤ، میں راوی کا بندہ ہوں، دیسی کا بندہ ہوں، جب ہمارے علاقے میں چور نہ مانے نا تو اسے کہتے بھی ایسے کر مسجد میں داخل ہو جا اور وہاں کہتے میں نے چوری نہیں کی، تو ہمارے لوگ یقین کر لیتے چلو کوئی بات نہیں، چھوڑ دیا۔ اللہ کے بندوں میں چور کی بات نہیں کر رہا، مسجد کے مؤذن کی بات کر رہا ہوں۔ وہ سپیکر کھول کے کہتا ہے میں تمہیں بتاؤں علی کس کا امام ہے، اور اس کے بعد کہتا ہے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین۔ دھوکہ نہ کھانا، علی فاسقوں فاجروں کا امام نہیں، علی متقینوں کا امام ہے۔ علی فاسقوں فاجروں کا امام ہے، علی کس کا امام ہے؟ تو پھر شیعہ تو ہی بنے گا نا جڑا متقی بنے گا، ہاں تو جڑا نماز نہ پڑھتا ہو متقی ہوتا ہے۔ لالا موسیٰ کیا کہتے ہیں؟ یہ ساڑیاں پڑھ گئے۔ اللہ کے بندو، یہ تابعداری ہی علی ابن ابی طالب کی تھی کہ اللہ نے سلا دیا۔ اللہ کے نبی جنگ تابوک پہ چلے گئے، بعد لوگوں نے کیا ساڑی علی دے پیچھے نماز نہیں ہوندی۔ یہ اج دیاں بیماریاں نہیں، پرانیاں مرضاں پرانیاں۔ ہماری نماز نہیں علی کے پیچھے ہوتی، علیحدہ مسجد بنائی۔ آمنہ کے لال آئے نا واپس آ گئے، اللہ کا نبی ہم نے نئی مسجد بنائی ہے نا، 2 رکعت نماز آپ پڑھ دیں تاکہ لوگوں کے لیے حجت بن جائے۔ آواز قدرت ہے میرا حبیب نماز نہیں پڑھنی، جا مسجد کو گرا۔ کوئی توجہ اگر جاگ رہے ہو، جا مسجد کو گرا۔ آواز قدرت ہے، آواز مصطفیٰ آئی، آقا مسجد کہا جا اس مسجد کو گرا دے، اس لیے کہ اس مسجد سے بغض علی کی بو آتی ہے۔ جا اس مسجد کو گرا دے، اس مسجد سے بغض علی کی بو آتی ہے۔ مجھے وہ مسجد نہیں چاہیے، مجھے وہ مسجد چاہیے جہاں سے علی ابن ابی کی طالب کی ولا کی خوشبو آئے، وہ مسجد چاہیے۔ نعرہ حیدری، تجارت آج جڑے بڑے بڑے تواڈے عالم ہیں نا، خطیب ایڈا مجمع دے کے انہاں کہنا پڑھنا ہی اے ساڈا فقیراں دا بندہ ہے، 5 بندے بھی بیٹھو بٹھاؤ تے چلو ذکر ہے پاکاں دا، وہ تو محتاج ہی نہیں، اکیلا اگر بندہ اپنے آپ سے بھی ذکر کر لے تو مجلس ہو جاتی ہے۔ تجارت، میری نظر میں ایک اور تاجر ہے، توجہ چاہتا ہوں،
تھوڑا سا جسم ہستی کے ساتھ منسوب ہے نا آج کی مجلس، تھوڑا سا تذکرہ ایک اور ہے میری نظر میں تاجر. اس تاجر کا نام تاریخ میں فروزدق لکھا ہے اور ذاکر ہے. اے نہ سمجھو مولوی ذاکرہ کا نام ہی نہیں لیتے. ذاکر بندے دا پتر ہوئے اسی لینے. فروزدق ذاکر. امام جاتے ہیں مکہ کی سرزمین میں، جن امام سے آج منسوب ہے مجلس. اشام حج پہ آیا ہوا، طواف کعبہ سے فارغ ہوا، حجر اسود سے دھکے کھا بیٹھا، کوہ ابو قبیس پہ بیٹھا، طواف کا منظر دیکھ رہا تھا. اتنے میں ایک خوبصورت نورانی شخصیت حرم میں داخل ہوئی. ایک نورانی شخصیت ہے، ایک نورانی شخصیت حرم میں داخل ہوتی ہے. امام کا قدم حرم میں آنا تھا، لوگوں نے احترام میں راستہ دینا. راستہ بن رہا ہے، امام آگے قدم بڑھا رہے ہیں. ایک بندے نے اشام کے شانے پہ ہاتھ رکھ کے کہا، اشام تو بادشاہ ہے، یہ کون ہے جس کا اتنا ادب ہو رہا ہے، جس کا اتنا احترام ہو رہا ہے؟ اشام کہتا ہے میں نہیں جانتا. بیدار ہو لالا مسلم؟ میں جانتا تھا لیکن کہتا ہے میں نہیں جانتا. یہ ہے اہل بیت کا ذاکر. آگے بڑھ کے کہتا ہے، اشام کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جو کہتا ہے اسے میں نہیں جانتا، یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ تو جو کہتا ہے میں نہیں جانتا، یہ وہ ہے جسے کعبہ جانتا ہے، یہ وہ ہے جسے حرم کی یہ سرزمین جانتی ہے، یہ وہ ہے جسے صفا اور مروہ جانتا ہے. کیا فرق پڑتا ہے؟ تمہیں قصیدہ پڑا ہے زین العابدین کا، شیعوں کی مسجد میں دشمن ڈکٹیٹر دشمن کے سامنے کھڑے ہو. کسے کہتے ہیں؟ ذاکری. کوئی سن بھی رہے ہو کہ میری گل سمجھ نہیں؟ بات بندے دے کہے ہیں مولوی زور لائی جا رہے ہیں. بھی زور لانا میری عادت ہے. بیٹھیں بیٹھیں. اسے کعبہ جانتا ہے، کعبہ. اسے یہ سرزمین حرم جانتی ہے، اسے صفا اور مروہ جانتے ہیں، اسے عرفات و مینا جانتا ہے. یہ قصیدہ زین العابدین کا فروزدق کی زبان سے سن کر الشام کے چہرے پہ جلال آیا. کہتا ہے وظیفہ مجھ سے لیتا ہے، قصیدے زین العابدین کے پڑھتا ہے. میرا بھی قصیدہ پڑھ ورنہ قتل کروا دوں گا. سنو گے جملہ، سر اٹھا کے کہتا ہے شام میں تیرا بھی قصیدہ پڑھنے کے لیے تیار ہوں. ایسا باپ لے آ جیسا زین العابدین، ایسی ماں لے آ جیسی زین العابدین کی ماں ہے، ایسا خاندان لے آ جیسا زین العابدین کا خاندان. پڑھتا ہوں میں تیرا قصیدہ. قصیدہ پڑھا گیا. امام کو خبر ملی کہ ذاکر اہل بیت نے قصیدہ پڑھا ہے. قصیدہ امام نے شکریہ کا خط لکھا ہے. شکریہ کا خط. مجلس ساڑی ختم ہو لگی تو مجھے مت وڈا آن لگا. جزاک اللہ. توجہ میری ہے، توجہ. چند ساتھ خط لکھا. فروزدق آپ نے نمک حلالی کا حق ادا کر دیا. نمک حلالی کا حق ادا کر دیا، اس لیے کہ ہمارا عقیدہ ان کے صدقے میں ملتا ہے. حق ادا کر دیا. تیرا شکریہ تیرا امام ادا کرتا ہے. اور ساتھ ایک لفافے میں امام نے کچھ نیاز بھیجی. قصیدے کی کیا بھیجی ذرا بولو؟ فیس نہیں بھیجی.
پتہ ہے نیاز اور فیس وچ فرق کیوں ہے؟ اے میں پورے جڑا روپے لگا کے نا ساری تقریر دا اس وقت کیتا ہے۔ نیاز کینوں کہندے نے تے فیس کینوں کہندے نے؟ نیاز انہوں کہندے نے کہ عالم دین ذاکر اہل بیت قربتاً اللہ پڑھے جاتے ہوئے بانی جو تھوڑی بہتی خدمت خوش ہو کے کرے اسے کہتے ہیں نیاز۔ تے جڑا کہندا ہے سائیں 2 لکھ لیساں تے بل آساں انہوں کی کہتے نہیں۔ یہ جو نیاز ہوتی ہے پڑھنا بھی ثواب ہے دینا بھی ثواب ہے۔ اور اگلا جملہ میں نہیں کہتا اس وقت کو زیادہ پڑھوا، تو امام نے ہدیہ بھیجا، نیاز امام نے بھیجی۔ اس دور میں بھی امام ذاکروں کو نیاز دیا کرتے تھے، فیسیں نہیں دیتے تھے، نیازیں دیتے تھے۔ ساڈے بھی حسنین شاہ قادمی صاحب رنگے جڑے بنے وہ مولوی ککھ بھی نہیں لیندے، یا نہیں اسی نیاز لے لینے ہیں تھوڑی آفیساں سی نہیں لیندے کہ کوئی نیاز دے دے تے اسی لے لینے ہیں، اپنی پکی پہ کرنے ہیں۔ جزاک اللہ۔ غلام کو دیا یہ خط، ساتھ بھی نیاز، اور امام نے کہا جا فرزدق کو میرا سلام دینا۔ میں کہتا ہوں خدا کی قسم فرزدق تیری کتنی قسمت ہے، کتنے تیرے مقدر ہیں کہ وقت کا امام تجھے سلام کرے، وقت کا امام تجھے سلام کہہ رہا ہے۔ خط لے کے آیا، امام کا فرزدق کے ہاتھوں پہ رکھا، پڑھا نہیں ہے، پہلے چوما امام کا خط پڑھا، ساتھ امام نے شکریہ بھی لکھا اور کہا کچھ میں نے ہدیہ بھی۔ مولا یہ جو میں نے قصیدہ لکھا ہے دوسری طرف خط کے، مولا یہ جو قصیدہ میں نے پڑھا ہے یہ دنیا کمانے کے لیے نہیں پڑھا، میں تبلیغ بھی کر رہا ہوں، امام کی حصہ بھی جو میری تقریر کا بنتا ہے وہ بھی سنا۔ مولا میں نے یہ قصیدہ قربتاً اللہ لکھا ہے، قربتاً اللہ، سودا کیا ہے اپنے رب سے، تجارت کی ہے اپنے رب سے، میں نے دنیا کمانے کے لیے پیسے واپس بھیج دیے، ساتھ وہ رکا بھی واپس بھیج دیا۔ امام نے دیکھا پیسے فرزدق نے واپس بھیج دیے، امام نے پھر غلام کو بھیجا، پیسے واپس دے کے کہا فرزدق کو ہے جو آل محمد دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں، جو آل محمد دے دیتے ہیں وہ واپس نہیں لیتے۔ اللہ کے بندو، لالا موسیٰ کی سرزمین میں میرے جیسے درویش آدمی کے سامنے بیٹھنے کے ذکر سننے والوں، کسی دن تو تم بھی موڈ بنا لو ہم بھی اللہ سے تجارت کریں، کسی دن تو موڈ بنا لے، کوئی دن تو بنا لے۔ کتنا وہ کریم ہے، وہ کتنا وہ کریم ہے، کہتے ایک مرتبہ میری بارگاہ میں اپنی نظروں کو جھکا دے، میں کریم اللہ تجھ پہ رحمت کی بارش کر دوں گا۔ بات آ گئی ہے تو کہتا چلوں، میرا موضوع نہیں تھا۔ موسیٰ جانے لگے کوہ پہ، بستی والوں نے روکا، موسیٰ کوہ پہ جا رہا ہے، ہاں کہا اللہ کی بارگاہ میں ہماری درخواست پیش کر دینا۔ کتنا عرصہ ہو گیا رحمت کی بارش نہیں ہوئی، انسان بھی بلبلا رہے ہیں، حیوان بھی بلبلا رہے ہیں، آخرت موت کا سماں ہے، ہمارا پیغام لے کے جا۔ موسیٰ جاتے ہیں کوہ پہ، توجہ، بستی والوں کو پیغام دیا، توجہ سے سننا لالا موسیٰ والوں، آگے سے جواب اے موسیٰ میرا بھی پیغام لے کے جا، بستی والوں سے کہہ دے بارش نہیں ہو، بارش سے۔ موسیٰ نے ہمت کی، توجہ اس جملے پہ، موسیٰ نے ہمت کی، خالق کیوں؟ سبب تو بتا کیوں نہیں ہوگی؟ کہا اس بستی میں میرا ایک نافرمان بندہ رہتا ہے۔ کتنے؟ ایک نافرمان بندہ رہتا ہے، جب تک وہ اس بستی میں ہے رحمت کی بارش
بارش نہیں ہو سکتی۔ موسیٰ نے ہاتھ باندھے، کریم اللہ اس کا نام بتا دے، ہم اسے پستی سے نکال دیتے ہیں۔ کہا موسیٰ میں اپنے بندے کا نام بتا کے لوگوں کے سامنے رسوا نہیں کرتا، میں اپنے بندے کا، ذرا بولو نا، میں اپنے بندے کا نام بتا کے اسے لوگوں میں رسوا نہیں کرنا چاہتا۔ موسیٰ واپس آئے، بستی والے سارے اکٹھے تھے، پیغام دیا، کیا جواب ملا؟ بھئی نہیں، کوئی رحمت کی بارش نہیں۔ موسیٰ پوچھ لیتا سبب، کیا اس بستی میں ایک گنہگار ہے، اس کی وجہ سے موسیٰ نام پوچھ لیتا۔ ہاں میں نے پوچھا تھا، اس نے یہی کہا تھا، میں نے اپنے بندے کا نام بتا کے اسے رسوا نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کھڑا تھا درمیان میں، ماتھے پہ ہاتھ مار کے کہتا ہے دف ہے تیرے اوپر، وہ تیرے بہکوں پہ پردے ڈالتا ہے، تو اسی کی نافرمانی ہے، وہ تیری عیبوں پہ پردے ڈالے تو اسی کی نافرمانیاں کرتا ہے۔ دوستو ایک اتھرو ندامت کا آنکھ سے نکلا، زمین پہ گرا، ادھر اتھرو زمین تک پہنچا، ادھر آسمان پہ بادل آیا، ٹوٹ کے بارش برسی۔ بستی والوں نے موسیٰ سے کہا بندہ گیا کوئی نہیں، یہ رحمت کی بارش کیسے؟ آواز قدرت آئی، اور میرا کریم موسیٰ، میرے بندے نے توبہ کر دی ہے، میں نے اسے معاف کر دیا، میرے بندے نے توبہ کر دی ہے، میں نے اسے نہیں۔ جو اتنے بڑے گنہگار و خطاکار کو معاف کرتا ہے، علی کا شیعہ ہمیں معاف نہیں کرے گا، معاف نہیں کرے گا۔ لیکن نہیں، سودا تو کرنا، کاروبار تو کرنا، اس نے تو کاروبار کر لیا۔ اتنے گناہوں کے بعد بھی اسے حیا تو آ گیا نا، اسے احساس تو ہو گیا نا کہ میں کس کی ناکافانیاں کرتا پھر رہا تھا۔ کسی دن تو بھی لیٹ کے اپنے آپ سے ذرا سوال تو کر، تو کون ہے، کن کے نعرے لگاتا ہے، کرتا کیا ہے؟ کسی دن تو پوچھو یار اپنے آپ سے۔ پتہ نہیں یہ زندگی میں ملاقات ہے یا نہیں، پتہ نہیں سیال پہنچنا ہے یا نہیں، یہ کس دن ہم نے سوچنا ہے؟ کب موڈ بنے گا تیرا اور میرا؟ کب ہم متوجہ ہوں گے حقیقت حال کی طرف؟ کب پہچانیں گے حقیقت کو؟ کب ہم ہوں گے بیدار؟ کب ہم کریں گے توبہ؟ آج اور اسی وقت، اس لیے کہ کسی کو یقین نہیں ہے میں نے گھر پہنچنا ہے۔ اس غریب کی مجلس ہے، اسے امت اسلامیہ نے سب سے زیادہ بلایا ہے۔ کربلا کے بعد جتنے بھی معصوم آئے ہیں، ساروں نے کربلا کو سن کے روئے ہیں۔ لالا موسیٰ والوں میں پوچھتا ہوں، کوئی امام خون کے آنسو رویا ہے؟ کوئی امام خون کے آنسو نہیں رویا، ایک رویا جسے سجاد کہتے ہیں۔ اور سجاد کو مجلس کی ضرورت نہیں ہوتی تھی کہ کوئی ذاکر مجلس پڑھے تو پھر سجاد پہ گریہ طاری ہو، نہیں، پانی پہ نظر پڑتی نا، رک کربلا کی طرف پھر جاتا، کہتے ہائے او میرا غریب آقا، میرے التما کے سہارے 3 دن کا پیاسا مارا کیا، روتے زندگی گزرتی رہی۔ کوفہ سے آتا ہے منہال، امام کو دیکھا ہے خون کے آنسو روتے ہوئے، مومن تھا نا، قدموں میں بیٹھ کے کہتے ہیں مولا کب تک رو گے، مولا کب تک رو گے؟ کہتے ہیں منہال انصاف نہیں کیا تو یوسف ایک گم ہوا تھا، یعقوب کا ایک یوسف گم ہو گیا تھا، آنکھوں کی بینائی ضائع ہو گئی تھی۔ منہال میرا ایک یوسف نہیں، میرے سامنے کربلا کی خاک پہ 18 یوسف تڑپتے رہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں میں صبر کروں،
18 یوسف میں نے تڑپتے دیکھے کربلا کی خاک میں. مولا شہادت تو آپ کا ورثہ ہے. حمزہ ہوئے، علی شہید ہوئے، حسن شہید ہوئے. جب اتنا کہا ہے نا شہادتیں آپ کا ورثہ ہیں، عزادارو تیرے امام کی چیخ بلند ہوئی. منحال شہادتیں تو سجاد کا ورثہ ہے. بہنوں کے ساتھ ننگے بازاروں میں، کبھی اس دربار کبھی اس بازار میں، سجاد کا جانا بھی سجاد کا ورثہ تھا. خدا کی قسم ساری زندگی سجاد کے دکھ کو اگر دیکھا جائے نا، قبلہ کاظمی صاحب ایک جملہ میرے ذہن میں آیا ہے، لیکن جس نے سجاد کو بہت زیادہ رلایا ہے نا، کوفے کے بازار میں، شام کے بازار میں، وہ چھوٹی بہن سکینہ کے سوالات گود میں آ بیٹھی تھی. صبح کے ٹائم عزادارو اڑتے ہوئے پرندوں کو دیکھتی، کہتی بھیا کہاں جا رہے ہیں؟ بہن خوراک کی تلاش کے لیے جا رہے ہیں. شام ہوتی پھر ان پرندوں پہ نظر کرتی، پھر کہتی سجاد بھیا پتا کہاں جا رہے ہیں؟ کہ اپنے گھروں کو جا رہے ہیں. چیخ کے کہتی تھی بھیا ہم گھر کب جائیں گے؟ بھیا ہم کب کر جائیں گے؟ رو کے کہتے تھے سجاد ہر کوئی چلا جائے گا، سکینہ تو نہیں جائے گی. خون کے آنسو روتے روتے عزادارو آخر وہ وقت آیا جب تیرے امام کو زہر مل گیا. وہ جس نے اپنی زندگی عبادات میں گزارنی شروع کر دی تھی، جس نے اپنی زندگی سجدوں میں گزارنی شروع کر دی تھی، جو دعاؤں و نجات میں اپنی زندگی گزار رہا تھا، زمانہ نے اسے بھی برداشت نہ کیا. ایک وقت آیا امام کو زہر مل گئی، جگر کے ٹکڑے کٹ کٹ کے دشت میں گرنے لگے. میں کہوں گا مولا پھر بھی خوش نصیب ہیں، ٹکڑے گر رہے تھے بیٹے اٹھانے والے تو تھے. عزادارو غسل دیا گیا، جنازہ تیار ہوا. اہل بیت کا یہ وہ پہلا جنازہ تھا جس میں بڑی دنیا شریک ہوئی. مدینے کا بہت بڑا جنازہ تھا. میں کہوں گا مولا بے شک آپ غریب ہیں، بے شک آپ مسکین ہیں، لیکن آپ کے جنازے میں لوگ آ تو گئے نا. خوش قسمت ہے آپ کا جنازہ بیٹوں نے اٹھایا تو صحیح نا، بیٹے نے غسل تو دے دیا. ذرا آؤ کربلا میں ایک جنازہ ہے جس کے اوپر پتھروں کا ڈھیر ہے. قریب کھڑا ہوا بیٹا کہتا ہے بابا میں کیا کروں، میرے ہاتھ رسن بند ہے اور میں نہ تجھے غسل دے سکتا ہوں نہ تجھے کفن پہنا سکتا ہوں. اللہ لعنت اللہ ہے اللہ قوم ظالمین وسيعلم الذين ظلموا أيام منقلبين ينقلبون. باریا محمد وآل محمد ہماری اس قریب سی عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما. کریم اللہ ہماری اس قریب سی عبادت کو کثیراً کثیر فرما. میرے اللہ اتنے بھی ٹوٹی ٹوٹی باتیں میرے اللہ سب سے پہلے مجھے عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے جتنے سامعین ہیں ولائے اہل بیت دل میں رکھتے ہیں، خدائیاں یقیناً ہمارے دامن میں ہیں. آل محمد کے صدقے میں، یعنی اس پاک و پاکیزہ محفل کے صدقے میں ہمارے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما. جن مرحومین کے اصالِ ثواب کے لیے آج کا یہ اہتمام کیا گیا، اس ذکر کا ثواب، ایک ایک لفظ کا ثواب، اس تلاوت کا ثواب، میرے اللہ ان کے ارواح مقدسہ کو احسان فرما. امام زین العابدین کے صدقہ میں ان کے درجات میں بلندیاں عطا فرما. انہیں قرب امام میں بلند سے بلند تر مقام عطا فرما. میرے اللہ میری قوم کو ایک بنا دے، میرے اللہ میری قوم کو ایک بنا دے. میرے اللہ زین العابدین کے سجدوں کے صدقے میں ہمیں سجدہ گزار بنا دے. میرے اللہ امام کی باتوں کے سجدے میں میری قوم کو عبادت گزار بنا دے. میرے اللہ ہمیں متقی بنا، ہمیں پرہیزگار بنا، ہمیں نیکوکار بنا، ہمیں ایک دوسرے سے الفت کرنے، ایک دوسرے سے محبت کرنے کی توفیق عنایت فرما. میرے اللہ جہاں جہاں مومنین بستے ہیں سب کی جان و مال کی حفاظت فرما.
خصوصاً ملت ایران کو سرخروئی عطا فرما، کامیابی عطا فرما، کامرانی عطا فرما، امریکہ اسرائیل اور ان کے حواریوں کو رشت و نابود فرما۔ رہبر معظم کے یقیناً درجات بلند ہیں، قرب سید الشہداء میں انہیں اور اعلیٰ سے اعلیٰ مقام عنایت فرما، ان کے باقی رفقار شہداء کے بھی درجات میں بلندیاں عطا فرما۔